جی جناب، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں عہد رمضان. عہد رمضان کی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس انٹرٹینمنٹ اور ایکسپریس نیوز پر. ایک ساتھ ہمارے ساتھ آج اسفر رحمان ساتھ تھے، جس کی وجہ سے ایک اور ہی ہمارے جو عہد رمضان کی ٹرانسمیشن کا رنگ تھا وہ نظر آیا، پیلا رنگ. اور اسی لیے کافی شیطانی آج دیکھنے کو ملی. بڑا شیطانیاں رمضان میں کرتے نہیں. اسفر آپ کو تو جکڑ لیا جاتا ہے سنا ہے کہ رمضان میں، آپ کو کس نے چھوڑ دیا؟ بیل پہ آیا ہوں. بیل پہ. آپ کو بھی کیا بیماری کا کچھ آپ کہہ کر آئے تھے کچھ؟ کیسے لگا اسفر تمہیں شو میں؟ مجھے بہت مزہ آیا. How was the day? It was an amazing day. ایک تو میں بہت ہنسا، روزہ پتہ نہیں چلا. دوسرا کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے گرمی روزہ لگتا ہے، لیکن آف کورس اٹ واز ویری ریفریشنگ. آپ دونوں کے ساتھ یو ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. مجھے مزہ اس وجہ سے آیا کہ انفارمیٹیو بھی ہے شو. اتنی ساری چیزیں مجھے نہیں پتہ تھیں. اینڈ ہیٹس آف کے اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ چیزیں پتہ ہیں اور بڑے بڑے بوڑھوں کو نہیں پتا. قسم سے سرپرائز تھا. ہاں میرے نہیں آپ لوگ برا مت فیل کیجیے، میں بھی آپ لوگوں میں سے ہی ہوں. مجھے بھی بہت ساری چیزیں جو نہیں پتا، بٹ آئی ہیڈ اے گریٹ ٹائم ہیئر اور مجھے بہت مزہ آیا. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ کہ تم آئے. عید پہ آپ کی فلم ریلیز ہو رہی ہے، اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ اپنے آڈینس کو، اپنے فینس میں کو؟ آڈینس کو دو چیزیں کہنا چاہوں گا، آڈینس کو بھی اور جو آپ لوگوں کے ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں، کہ رمضان کا مہینہ ہو یا نہ ہو، اپنے اندر پلیز ٹالرنس پیدا کیجیے. چاہے وہ سڑک پہ گاڑی چلاتے ہوئے، میں نے اتنے لوگوں کو دیکھا روزہ کھولنے کہیں پہ باہر ریسٹورینٹ وغیرہ میں جاؤ، اپنے والدین سے لوگ اتنی بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، ارے امی رکھا ہوا ہے نا، ارے یہ ہے نا. یہ اپنے والدین کی طرف یا بڑوں کی طرف تھوڑا سا ٹالرنس رکھیں. ڈرائیو کرتے ہوئے ٹالرنس رکھیں. انٹرنیٹ پہ ہماری پکچرز کے نیچے کامنٹس کرتے ہوئے ٹالرنس رکھیں. اور عید پہ آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا شاندار تحفہ ہے چھلاوا کے روپ میں. سنیماز پہ مووی آ رہی ہے، اٹس اے فیملی انٹرٹینمنٹ، ضرور دیکھیے گا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ لوگ امبیرس ہوں گے. اٹس اے فیملی انٹرٹینمنٹ، بہت اچھی فلم ہے، آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا. بالکل. اور اسفر نے جس طرح کہا کہ ٹالرنس ہونی چاہیے. کسی بھی قوم کا اگر آپ نے مزاج دیکھنا ہوتا ہے تو تین چیزوں سے آپ دیکھتے ہیں. ایک پتہ نہیں کیا ہے، دوسری اس کی جوڈیشری، اور تیسری جو ہے اس کی ٹریفک. تو ٹریفک جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ آپ کو یہ بتاتی ہے کسی بھی قوم کا کہ وہ اس کے اندر کتنی لینیارٹی ہے، کتنی سوچ. اگر آپ کتنا ڈسپلن ہے، کسی کو آپ کس طرح فالو کرتے ہیں کسی کو. جرمنی میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لین انہوں نے سینٹر کی ہمیشہ فری رکھی ہوئی ہوتی ہے. 2 لینز ان کی، اگر ٹریفک کتنی ہی بلاک ہو، ایک لین بیچ میں ضرور فری ہوگی، تاکہ خدا نہ خاصہ اگر کسی کو ایمبولینس سے گزرنا ہو یا کوئی ایسی ایمرجنسی میں کسی کو جانا ہو. تو ہمارے ہاں، ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں لیکن ٹالرنس ہمارے یہاں بالکل بھی نہیں ہے. ہارن بجا رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنی بدتمیزی سے ٹریفک کے سارے قوانین کو توڑتے ہوئے نکل رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ٹریفک میں ایک دوسرے کا پیچھا نہیں کر سکتے، فالو نہیں کر سکتے، تو آپ کسی رہبر کو کیسے فالو کر سکتے ہیں؟ تو اپنی قوم کے اندر یہ جو ہے ٹالرنس جو ہے یہ پیدا کیجیے، اپنے اندر پیدا کیجیے، تاکہ ہمارا جو ہے پورا کا پورا معاشرہ ڈسپلنڈ ہو. ہمارے ساتھ ہیں آپا. اسفر، آپا کو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہوگے. اور میں آپا کا بہت بڑا فین ہوں، اور مجھے ہمیشہ یاد ہے کہ عید میلاد النبی پہ آپا کی نعتیں ٹیلی ویژن پی ٹی وی پہ چل رہی ہوتی تھی. تم نے ایک نوٹ کی تھی ایک بات کہ ہمیشہ سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اتنی ماشاءاللہ، شروع میں بھی میں نے ذکر کیا کہ مجھے یاد ہے آپ ایک نعت پڑھتی تھی جس میں آپ نے ساڑی سر سے اتنی قرینے سے پہنی ہوتی تھی کہ مطلب میں کہتا تھا کہ کون خوبصورت خاتون ہے اور جو اتنی طریقے سے گریسفلی اس کو کیری کرتی تھی. اور آج بھی ماشاءاللہ آپ کو ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ آپ کی پرسنالٹی کا کیا خوبصورت ہے. بہت شکریہ آپ کی محبت کا، نظر کرم کا. نعت پیش کرتی ہوں. جی. یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی محمد، الصلاۃ علی محمد، الصلاۃ علی محمد، الصلاۃ علی محمد وعلی آلہ محمد وعلی آلہ محمد. یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر،
حق بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا حبیبی یا محمد یا حبیبی یا محمد الصلاۃ علی 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 محمد وعلی آلہ محمد وعلی آلہ محمد وعلی آلہ محمد. سبحان اللہ. اور ہم چاہیں گے کہ اس ماحول کو اسی طرح برقرار رکھا جائے. اسد الحق سے اور اسد ایوب سے گزارش کروں گی کہ سلام پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد.
خدمت میں ان کی وہ بکر و عمر عثمان و علی، جس وقت خدمت میں ان کی وہ بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ بہت اچھا وقت گزرا تھا اور بڑے ہی انفارمیٹیو ان کے ساتھ، کیونکہ ان کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ تھوڑا سا ماڈرن سائنسز کی طرف بھی ہے، آج کی دنیا کی بھی بات کرتے ہیں، مذہب کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو بڑا کچھ ملٹی ڈائمینشنل سا ہو جاتا ہے سارا کمبینیشن۔ ویلکم بیک سر، بہت بہت خوشی ہوئی آپ کو ایک دفعہ پھر یہاں دیکھ کے، آپ کی مسکراہٹ جو ہے وہ دوبارہ سے ہمارے ماحول کو اور زیادہ خوبصورت بنا رہی ہے۔ ڈائریکٹر سیرت ریسرچ سینٹر جناب پروفیسر مفتی عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہمارے ساتھ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو تعارف کراتا چلوں۔ خطیب مسجد و امام بارگاہ باب العلم سے ان کا تعلق ہے، لیکن ماشاءاللہ علم کا ایک سمندر، ایک بہت وسیع خزانہ اپنے ساتھ لے کے آپ تشریف لائے ہیں۔ بڑی خوشی ہے کہ ہمارا پینل ماشاءاللہ پھر سے دوبارہ سے سج گیا، اور دوسری طرف ہماری جویریہ ہیں، جو کہ ایک سائڈ پہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ فیری ٹیل کی کوئی کہانی چلنے والی ہے، جہاں بڑی پیاری پیاری پریاں بیٹھی ہوئی ہیں، لگ رہا ہے کہ آسمان سے کچھ خوبصورت سی پریاں اتر آئی ہیں جناب، کچھ یہاں ہیں کچھ وہاں ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں، اور یہ ایک پری ہماری خوبصورت سی جویریہ، وہ یہاں بھی بیٹھی ہیں۔ جویریہ کتنی
कितनी इज्जत बख्श रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब, आपका बहुत नवाजिश आपकी। इज्जत देने वाले और मैंने कल बताया था कि हमारे यहाँ पे 2 ट्विंस सिस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे पास 2 ट्विंस ब्रदर भी यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा माशाल्लाह, दे आर आइडेंटिकल ट्विंस। ज़ेब एंड ज़ुहैब, हाँ ये दोनों की शक्ल एक जैसी है और इनकी एक जैसी शक्ल है माशाल्लाह। वाह तो ये भी हमारे सेट की खूबसूरती है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे बातों बातों में हम यहाँ पे बच्चों को बातों बातों में हम कुछ ऐसी बातें बताते हैं कि जो बच्चों की ज़िंदगी में उनके काम आएँ और उनकी शख्सियत पर उसका बहुत असर पड़े। और जैसा कि यहाँ पे हमारे माशाल्लाह प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं, तो तमाम बच्चे जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उन्होंने हमें ज़िंदगी गुजारने के तमाम तरीके सिखाए हैं। और ख़ासकर मैं बच्चों से ये कहूँगी कि पानी पीने से लेकर, लोगों से बात करने से लेकर, खाने के आदाब, उठने बैठने के आदाब, बड़ों से बात करने के आदाब, लोगों के काम आने के आदाब, ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, हर चीज़ जो है हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। और कुरान पाक में हमें बहुत सारे ऐसी ज़िंदगी गुजारने के ऐसे तरीके बताए गए हैं, ऐसे वाक़यात सुनाए गए हैं, ऐसे वाक़यात बताए गए हैं कि जिनको सुनकर और जिनको बार बार पढ़ने की हमें ज़रूरत है, बार बार सुनने की हमें ज़रूरत है उन वाक़यात को, ताकि हम उनको अपनी अमली ज़िंदगी में लेकर आएँ। और जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए इस दुनिया के लिए, तो उनके दिल में बहुत प्यार था सबके लिए, चाहे उनके दुश्मन ही क्यों ना हो। वो ये सोचते थे कि आज ये मेरे दुश्मन है, क्या पता कल ये इस्लाम कबूल कर ले और हम में से हो जाए। तो वो हमेशा ये चाहते थे कि वो हर एक का ख्याल रखें, हर एक से प्यार से बात करें, और उन्होंने हमें भी यही सिखाया है। हम लोग बच्चे आपस में खेलते होंगे, लड़ते भी होंगे एक दूसरे से, है ना, नाराज़ भी होते होंगे, है ना, हैं? तो लड़ना, नाराज़ होना जो है बच्चों को नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी नाराज़गी के बाद गले मिलके सॉरी कर लेना चाहिए। बल्कि जनाब रसूल खुदा का तो एक कौल मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है कि मुझे बच्चे इसलिए पसंद हैं कि एक तो वो मिट्टी में खेलते हैं, क्योंकि मिट्टी में खेलने की जो हिकमत है वो ये कि वो अपनी मिट्टी में ही इंसान को मिल जाना है, और मिट्टी जो है वो आपको आपकी औकात याद दिलाती है। इंसान बना भी मिट्टी से। और दूसरा ये कि वो लड़के भूल जाते हैं। बिल्कुल। काश ये बड़ों में भी हमारे सिफ्त हो कि वो लड़ें और उसके बाद वो भूल जाएं। अगर कोई बात खफगी हो या कोई नाराज़गी हो तो उसके बाद वो गले मिलने कहते हैं। ये कितनी प्यारी बात है कि बच्चों की कि वो लड़ते हैं और उसके बाद वो लड़ाई झगड़ा करके अपना दिल साफ कर लेते हैं और दिल से निकाल देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसी बच्चों से इतनी मोहब्बत करते थे। क्या हम पढ़ते हैं किताबों में कि जिस तरीके से हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से किस तरह वो मोहब्बत करते थे कि जब अगर सजदे में होते थे तो सजदा तूल दे देते, सजदे को तूल दे देते, तवील कर दिया करते थे। मिंबर पर अगर खुतबा दे रहे हैं तो हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गोद में बिठा लिया करते थे। बिल्कुल। और प्यार और मोहब्बत था। यही बच्चों की मोहब्बत का एक किस्सा और एहसास का किस्सा मैं आपको छोटा सा किस्सा है मैं सुना रही हूँ। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो हम किताबों में पढ़ते हैं और हम सुनते हैं या हमारे जहन में बैठ जाते हैं वो चीज़ें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे औलिया कराम जो हमारे साथ होते हैं वही कहते हैं कि इन किस्सों की या इन बातों की हम मतलब ये ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन हम चूँकि पढ़ते आ रहे हैं, किताबों में हैं, लेकिन उन किस्सों से, उन बातों से, उन चीज़ों से हमें एक सबक मिलता है और अच्छा सबक मिलता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ बैठे हुए थे, दीन की बातें हो रही थी, तो एक आदमी बहुत घबराया हुआ, परेशान, रोता हुआ वहाँ पहुँचा और उसने वहाँ बैठे हुए सहाबा कराम से कहा कि मेरा जो बेटा है ना, मेरा बच्चा गुम हो गया है और मैं कब से उसको ढूंढ रहा हूँ, वो बच्चा मुझे मिल ही नहीं रहा है और मैं बड़ा परेशान हूँ। या नबी आप दुआ कीजिए कि मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। अगर आप कभी गुम हो जाएं तो आपके अम्मी अब्बू का क्या हाल होगा? घर में भी अगर आप नहीं मिल रहे होते तो चीखों की आवाज़ें आनी शुरू होती, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, है ना, परेशान होते हैं ना सब। तो जब आपकी कोई चीज़ गुम हो जाए तो आप कितना परेशान होते हैं, तो जब किसी की औलाद गुम हो जाए तो वो कितना परेशान होगा, कितना तकलीफ़ में होगा। तो वहाँ बैठे हुए किसी सहाबा ने कहा कि मैंने तुम्हारे बच्चे को फ़ला जगह पे फ़ला बच्चों के साथ खेलते हुए देखा है। तो जैसे ही उस आदमी ने ये सुना तो वो फ़ौरन भागने लगा अपने बच्चे के पास जाने के लिए। तो नबी पाक ने उसको कहा कि ठहर जाओ। नबी पाक ने कहा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर लोगों का एहसास करने वाले और इस कदर प्यार करने वाले, उनके इस एहसास, इतना छोटी सी बात हम लोग नहीं सोचते ये बातें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठहरो, जब तुम वहाँ जाओगे और तुम अपने बच्चे को देखोगे
تو اسے بیٹا کہہ کے فوراً سے گلے مت لگا دینا, اس سے لاڈ نہیں کرنا شروع کر دینا, کیونکہ وہاں بہت سے ایسے بچے بھی موجود ہوں گے جن کے ماں باپ اس دنیا میں ہیں ہی نہیں, جو کہ یتیم ہیں, جن کی کسی کی ماں نہیں ہے, کسی کا باپ نہیں ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اس طرح سے بچے سے لاڈ کرتے ہوئے دیکھ کے رب سے شکایت کریں یا ان کے دل میں احساس محرومی پیدا ہو. ہمارے پیارے نبی اتنا خیال کرتے تھے, جن لوگوں کو وہ جانتے بھی نہیں تھے ان کا بھی خیال کرتے, پوری امت کے لیے وہ راتوں کو روتے تھے, ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے تھے, پوری امت کے لیے. تو کتنا خیال ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. میں بڑوں سے بھی یہاں پہ کہوں گی کہ ہماری جتنی خواتین یہاں پہ بیٹھی ہیں, میں نے دیکھا ہے اکثر کہ خواتین جو ہوتی ہیں, میری بات, خواتین جو ہوتی ہیں وہ میں دیکھتی ہوں کہ جب کسی تقریب میں جانے کے لیے تیاری کر رہی ہوتی ہیں تو وہ چاہتی ہیں کہ وہ سب سے اچھی لگیں. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جن کی تقریب میں جا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے, یا ان کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ اتنے اچھے کپڑے پہنے اور اتنی قیمتی زیورات پہنے. تو خدارا جب آپ کسی ایسی تقریب میں جائیں کہ جہاں پہ لوگوں کی وہ استطاعت نہیں ہو کہ وہ اتنے قیمتی اور اتنے زیورات پہن کے وہاں پہ موجود ہوں, تو خدارا ان کے خیال کریں. ضروری نہیں آپ وہ کپڑے ایسی جگہ ضرور پہنیں, وہ زیورات ایسی جگہ ضرور پہنیں جہاں پہ ایسے لوگ موجود ہوں کہ جن کے پاس اتنے قیمتی اور زیورات اور کپڑے ہوں. لیکن ان اپنے غریب رشتہ داروں کے ہاں, ان غریب محلے والوں کے ہاں, ان غریب ملنے والوں کے ہاں جب آپ جائیں کہ وہ اس استطاعت میں نہیں, ان کی وہ استطاعت ہو کہ وہ اتنے اچھے کپڑے پہن سکیں, تو اپنے کپڑوں کو ان کے مطابق پہن کر جائیں, کہ وہ آپ کو دیکھ کے یہ نہ سوچیں کہ بھائی تقریب ہمارے گھر کی ہے لیکن اتنے قیمتی کپڑے تو ان لوگوں نے پہنے ہیں, یہ کپڑے تو کاش ہمارے پاس ہوتے. میں نے تو دیکھا ہے شادیوں میں خواتین دلہنوں سے زیادہ تیار ہو کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, لگ رہا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ دلہن کون ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے احساس کی بات ہے. بالکل, اب شاید یہی مسئلہ ہے کہ حج پہ آپ جاتے ہیں تو سب نے احرام باندھا ہوتا ہے, اس میں ایک بادشاہ بھی ہوتے ہیں اور ایک معاشی جس کی حالات اچھی ہیں, سب ایک جیسے یونیفارم ان کے کپڑے ہوتے ہیں. اور جب انسان آیا ہے تو وہ تو بغیر کسی پیرہن کے آیا تھا, لیکن جائے گا تو سب جو ہے وہ ایک کفن میں ہی ملبوس ہو کے جائیں گے. بے شک. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا تھا جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہمارے احساس انسانیت کیا کہ بچوں کو خود سے بڑھ کر سلام کرتے تھے. آج ہمارے اندر بڑوں کے اندر ایک انائی ہوتی ہے کہ اگر یہ چھوٹا ہے, یہ بڑا ہے, تو یہ مجھے سلام کرے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خود سے سلام میں پہل کرتے تھے. صحابہ کرام چاہتے تھے کہ ہم سبقت لے جائیں, لیکن ہر دفعہ مایوس ہوتے تھے اور حضور پہل کر لیا کرتے تھے. تو بچوں چھوٹی چھوٹی چیزیں, ایک دوسرے کا احساس کریں, ایک دوسرے کا خیال کریں, ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کریں, اور ایک دوسرے کو شکوے گلے دور کر کے. لڑائی بھی ہو جاتی ہے, بچوں لڑنا برا نہیں ہے, کبھی کبھی ہو جاتے ہیں لوگوں کو, کچھ نہیں, بحث ہو جاتی, تو ایک دوسرے کو معاف کریں, ایک دوسرے سے پیار کریں, ٹھیک ہے. اور جی اسی خوبصورت سی بات کے ساتھ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. میں جا رہی ہوں, اب آپ سنبھالیں گے. جی بالکل, آپ ہمیں جن کے سہارے چھوڑے جا رہی ہیں وہ بڑے اچھے لوگ ہیں. جی بالکل. جی تو جی مجھے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے عہد رمضان. جی جناب, ویلکم بیک آفٹر اے ویری لانگ بریک. مجھے پتا ہے کہ اس بریک کو گزارنا آپ کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہوگا, اس لیے کہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے علماء اکرام یہاں موجود ہیں اور آپ لوگ اپنے سوالوں کے ساتھ واٹس ایپ پہ ہمیں میسیجز کر رہے ہیں, کالز کر رہے ہیں, آڈینس بے چین ہے سوال پوچھنے کے لیے. تو یہ بریک ذرا تھوڑی سی طویل ہو جاتی ہے, تو مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن اب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو یہیں سے شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ارشد حسن ثاقب صاحب. فائنلی آج سر کہاں رہ گئے تھے آپ؟ راستے ٹھیک ہے, کراچی کی ٹریفک, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا شو لائیو ہے اور یہ سب کچھ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے, ٹریفک میں پھنس سکتے ہیں. ارشد حسن ثاقب صاحب, آپ نے دیکھا کہ آج مفتی عمران صاحب کی واپسی ہو گئی, شہنشاہ نقوی صاحب بھی آ گئے. تو جناب سلسلہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. ہمارے پاس واٹس ایپ پہ بھی کالز ہیں, میسیجز ہیں, لائیو کالرز بھی ہیں اور ہمارے ساتھ آڈینس بھی موجود ہیں. سب سے پہلے کیا ہے جناب, میرا خیال ایک کالر لائنڈ اپ ہے. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اسنا خان کراچی سے بات کر رہی ہوں. اور علماء کرام سے آج کے سیگمنٹ میں میرا یہ سوال ہے کہ مغرب کے اوقات میں لوگ زیادہ جلدی کرتے ہیں لائٹس آن کرنے کی, اپنی دکانوں کی, اپنے مکانوں کی, اور اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جنات کا گزر ہوتا ہے, اندھیرے والی جگہ پر وہ اپنا بسر نہ کر لیں.
تو یہ کیا حقیقی معنوں میں یہ بات اہمیت رکھتی ہے؟ اور اس کے علاوہ ایک اور بات کہ مغرب کے لوگوں کو اچھائی کی علامت نہیں سمجھتے، تو واقعی یہ بامقصد بات ہیں دین میں رہنمائی کا؟ اچھا، آواز اگر مجھے یہاں سے کنٹرول روم سے بتایا جائے کہ کیا سوال کر رہی تھی، اس لیے کہ شاید آواز کے اندر کچھ ایسا تھا کہ کلیئرٹی نہیں تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. سوال بتائیں گے مجھے کیا کہا ہے انہوں نے؟ بہن، یو آر ہارڈلی آڈیبل، آپ کی آواز بہت مشکل سے یہاں پہنچی ہے. شاید آپ کا جو آپ کا ماؤتھ پیس تھا وہ آپ کے منہ سے بہت قریب تھا، اس لیے آواز صاف نہیں، آپ کا سوال پہنچا نہیں. آئی ایم ایکسٹریملی سوری. کوئی دوسری کالر لائن پر ہے؟ چلیے میں سوال پوچھتا ہوں جو واٹس ایپ پہ میرے پاس آیا. جو لوگ احسان کا بدلہ احسان، ایثار کے عوض ایثار کرتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور جو لوگ اس کے برعکس عمل کرتے ہیں ان کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ مفتی صاحب، آج آپ سے شروعات ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. دیکھیں عمران بھائی، یہ بات بڑی واضح ہے. اسلامی پوری تعلیمات کو ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں نا، تو جہاں تک ہمیں ایک طرف حقوق اللہ کی ادائیگی کا حکم دیا جاتا ہے، تو وہاں دوسری طرف حقوق العباد کی بات کی جاتی ہے. اور حقوق العباد کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ صلح رحمی کرتا ہے، محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، احسان کا معاملہ کرتا ہے، تو ان ریٹرن آپ کو بھی وہی معاملہ کرنا چاہیے. امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات اپنی کتاب میں لکھی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یا جو شخص کسی بندے کا احسان نہیں مانتا، وہ بالآخر اللہ کا احسان بھی نہیں مانتا. یعنی اگر وہ بندے کے احسان کا منکر ہے تو حقیقتاً وہ اللہ کے احسان کا بھی منکر ہو جاتا ہے، کیونکہ بندوں کا احسان بندے کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر وہ اسی کو قبول نہیں کر رہا اور اسی کو محبت سے اس کا جواب نہیں دے رہا، تو اللہ کے تو لاکھوں کروڑوں اربوں احسانات ہیں، وہ ان کا کہاں سے جواب دے گا. تو اسی لیے اسلامی تعلیمات کے اندر ہمیں یہی چیز ملتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ بڑھ کر احسان کریں، بلکہ اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کا رویہ نہیں بھی اختیار کرتا تو میرے اور آپ پر یہی لازم ہے کہ ہم اس کے ساتھ احسان کا رویہ اور سلوک کریں، تاکہ اللہ رب العزت اس کی بھی اصلاح فرما دے اور وہ بھی آگے لوگوں کے ساتھ اسی قسم کا معاملہ کرے. تو جو لوگ یقیناً اس سے اجتناب کرتے ہیں یا یہ معاملہ نہیں کرتے، تو اند اللہ یقیناً وہ مسئول ہیں. ان سے پوچھا جائے گا کہ کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، خیرخواہی کر رہا ہے، تو تم کس بات کی اکڑ دکھاتے ہو؟ تو بندے کو عاجزی اور تواضع کو اختیار کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے اور صلح رحمی کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے. میرے پاس ایک اور سوال ہے جو کہ آج کے دور کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں کسی نے کہا ہے کہ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے، لیکن ہم دونوں کی کاسٹ الگ ہے، جس کی وجہ سے میرے گھر والے اس رشتے کے خلاف ہیں، جبکہ لڑکے کے گھر والے رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں. برائے مہربانی مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں. علامہ صاحب، میں آپ سے شروع کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک اس سوال کے گہرائی کا تعلق ہے تو کف کا عنوان یہاں پر مورد گفتگو قرار پائے گا. یعنی لڑکا اور لڑکی کے درمیان ہم پلگی ایمان کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر اور اس کے عمل کی بنیاد پر برابری شمار کی جائے گی. ورنہ کوئی سندھی ہے اور کوئی پختون ہے، کوئی پنجابی ہے اور کوئی مثلاً ایرانی ہے، کوئی افغانی ہے، ان بنیادوں پر تفریق اسلام مٹانے کے لیے آیا ہے. نبی مکرم نے کہ آپ کی جو سیرت طیبہ ہے اس میں ایک بہت روشن پہلو اسی بات کا ہے کہ السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. سلمان فارسی تھے، یعنی سلمان عرب نہیں تھے. اور جو کالے اور گورے کی تمیز اور عرب اور عجم کا فرق اور جو افغانی اور ایرانی اور عجم اور عرب، یہ جو تفریقات ہیں، یہ اسلام مٹانے کے لیے آیا ہے. اس بنیاد پر رشتوں کا تعین کہ ہمارے درمیان اگر فرض کیجئے کہ اردو بولنے والے ہیں تو اردو بولنے والوں کی اردو بولنے والوں میں شادی ہو. یوں تو ٹھیک ہے کہ ثقافتیں مختلف ہوتی ہیں، تہذیب مختلف ہوتے ہیں. ایک بڑا فورم تھا، مجھ سے ایک بچی نے سوال کیا کہ شیعہ اور سنی کی شادی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا جی میرے لیے کوئی فرق نہیں ہے، میں خود نکاح پڑھانے کے لیے تیار ہوں اور میں خود ایسی شادیوں میں شریک رہا ہوں. شیعہ اور سنی کی شادی کا کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو در حقیقت یہ ہے کہ آپ دو ثقافتیں ہیں، دو طرح کے مزاج ہیں، دو طرح کی عادتیں ہیں، دو طرح کی عبادتوں کے طریقے ہیں، دو طرح کے رسم و رواج ہیں. تو تم گزارا کر پاؤ گے
اس کے اوپر غور کرو. یعنی وہ اس طرح سے نماز پڑھے گی، تم اس طرح سے نماز پڑھو گے، اس کا یہ طریقہ ہے، تمہارا یہ طریقہ ہے. الجھنیں اگر تمہاری زندگیوں میں نہیں آئیں گی تو فبہا نعم المطلوب، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر اسے تم افورڈ نہیں کر پاؤ گے، اسے تم نہیں سنبھال پاؤ گے، تو اس چیز کو مد نظر رکھو. تو یہ فرق نہیں ہے کہ یہ پنجابی ہے اور یہ سندھی ہے. اور سید غیر سید کا، سید اور غیر سید کے اندر کچھ اہمیت کی حامل گفتگو ہے، کیونکہ سادات کرام کا احترام روایات کے اندر آیا ہے اور احادیث میں آیا ہے. لہٰذا ترجیح دیتے ہیں جمہور مسلمین کے ہاں، ہمارے بریلوی بھائیوں کے تو بہت زیادہ اس کا روشن پہلو ہے، وہ اس کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے کہ سیدانی غیر سادات میں شادی ہو کر جائے. لیکن ترجیحی بنیادوں پر اگر یہ دیکھا جائے کہ کیونکہ صدقہ سادات پہ حرام ہے، صدقہ سادات پہ حرام ہے، صدقہ سید نہیں کھا سکتا. تو اب وہ اگر شوہر غیر سید ہے، بیوی سیدانی ہے، اور اگر کبھی کوئی مورد ایسا پیش آ گیا تو اسے وہ کھلائے گا. یہ والی بحثیں لانے کے بعد یہ گفتگو ضرور ہوئی ہے علماء کے درمیان کہ یہاں ترک کو اولا قرار دیا گیا ہے، چھوڑنے کو بہتر قرار دیا گیا ہے. حرمت کی حد تک بعض لوگوں کے ہاں حرمت کی حد تک ہے، فقہ جعفریہ میں حرمت کی حد تک نہیں ہے، بہتر ہے کہ اسے ترک کر دیا جائے. لیکن جو اصلی سوال تھا وہ یہ کہ ذات پات کی بنیاد پر اور زبان کی بنیاد پر اور ہولیوں کی بنیاد پر اور لباسوں کی بنیاد پر اور بارڈروں کی بنیاد پر اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ ان تفریقات کی بنیاد پر رشتے نہ ہوں. مفتی صاحب، دو مذاہب، اہل کتاب ہے اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی، وہ بھی اہل کتاب ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، تو وہاں کیا راستہ ہوگا؟ دیکھیں، اگر وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو اسلامی شریعت کے احکامات ان پر لگے. لڑکا مسلمان ہے، لڑکی نہیں ہے. ہاں، اب جو یہ معاملہ ہے نا، اس کے اندر اسلام نے اگر لڑکا مسلمان ہے اور لڑکی غیر مسلم ہے، اور غیر مسلم میں وہ یہود و نصارہ میں سے ہیں جن کو آپ اہل کتاب کے نام سے یاد کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یقیناً اسلام نے یہ چھوٹ دی ہے کہ لڑکا ان سے نکاح کر سکتا ہے. لیکن اس کا وائس ورثہ نہیں ہوگا کہ مسلمان لڑکی ہو اور غیر مسلم لڑکا ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت کے مطابق جو مرد ہوتا ہے وہ ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے، اور نظام اس کا چلتا ہے، اور بچے کا جو نسب ہے وہ مرد سے چلتا ہے، اور اس کی کاسٹ اس کے باپ سے کاؤنٹ کی جا رہی ہوتی ہے. تو جب ایک مسلمان شخص کسی غیر مسلم عورت سے شادی کرتا ہے، چاہے وہ یہودیہ ہو یا نصرانیہ ہو، تو اس بات کا غالب امکان ہوتا ہے کہ وہ اس کی تربیت کر کے اور اس کی جو اولاد ہو رہی ہے اس کی تربیت کر کے اس کو دین اسلام کی طرف راغب کر لے، اور اس کی ڈومیننس کی وجہ سے وہ دونوں دین اسلام میں بھی داخل ہو جائیں اور مسلمان بھی ہو جائیں. اگر اس کی وائس ورثہ کنڈیشن ہوگی کہ مسلمان لڑکی ہے اور غیر مسلم لڑکا ہے، تو یقیناً اس بات کا غالب گمان ہے کہ وہ لڑکی اس کے پریشر میں آ کر دین اسلام سے دور نہ ہٹ جائے. تو اگر کوئی مسلمان مرد ہے وہ کتابیہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے، جائز ہے، لیکن جس طرح حضرت نے وضاحت فرما دی کہ شرط یہ ہے کہ وہ خود کو سنبھال سکے اور اس کو اسلام کی طرف راغب کر سکے. اگر اس کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ میں اس کی تعلیمات سے متاثر ہو کر غیر مسلم ہونے کی طرف چلا جاؤں گا، تو ایسی صورت میں اس کو احتیاط بھی کرنی چاہیے اور ایسے نکاح سے اجتناب بھی کرنا. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ نکاح سے پہلے ہی اس کو اسلام کی طرف راغب کر کے؟ That is perfectly fine. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پہلے مسلمان کریں، دینی تعلیمات سے آگاہ کریں. جب وہ مسلمان ہو جائے گی تو ایک تو آپ کو مسلمان کرنے کا ثواب ملے گا، اور یقیناً اس کے بعد آپ نکاح فرمائیں گے تو ایک اچھی عزت. اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں، تو بہت اچھی لائف گزر سکے گی. ایک اشرف حسن ثاقب صاحب، آپ سے سوال ہے. سوال کیا ہے؟ کسی نے وظیفہ ایک پوچھا ہے کہ اگر کسی کو اپنی محبت کا احساس دلانا ہو اور بے حد بے رحم ہو تو اس کے لیے وظیفہ بتا دیں. اور یہ محبت کا احساس آپ کسی بہن اپنے بھائی کے دل میں بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ محبت کا مطلب ہم اس کو کسی غلط معنوں میں نہ لیں، لیکن کسی بھی بے رحم کے دل میں اس کا احساس دلانا کہ اس محبت کو جو ہے وہ دیکھو گھریلو مسائل میں بھی ہوتا ہے کہ بیوی میاں کو، بہنوں بھائیوں کو، والدین بعض سختی زیادہ کر جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، تو اب ان کو اپنے اوپر مہربان کرنا، یہ اس میں عنوانات آ جاتے ہیں جن کو ہم جائز عنوان کہتے ہیں. باقی غیر محرم کے ساتھ ایسا معاملہ جو ہے نا وہ مکمل طور پر جو ہے نا ممنوع ہے، اور اس پر ہماری طرف سے اجازت بھی نہیں ہوتی. اللہ پاک کے ہر نام کی اپنی برکات اور اپنی تجلیات ہیں، اور جو ہم اللہ پاک کے اسماء حسنہ پڑھنے کے لیے جب بتلاتے ہیں تو ذات تو ایک ہی ہے، محض ان کے اسم صفاتی کی تجلی کا پرتو بدل جاتا ہے. تو ایسے کام میں ہمیشہ یا اللہ، یا لطیف، یا ودود، یا اللہ، یا لطیف، یا ودود. اللہ تو اللہ پاک کا اسم ذات ہوا، اور لطیف اور ودود
مہربان اور محبت کرنے والی ہستی. جب اللہ پاک کو ہم ان کے ان محبت کرنے والے اور مہربانی کرنے والے صفاتی نام سے پکارتے ہیں تو اس محبت اور لطف کی جو ہے نا وہ تجلی ہم پہ آتی ہے. تو جس بندے کو ہم اپنے اوپر مہربان کرنا چاہتے ہیں اس کی مہربانی یا جس بندے کی محبت ہم اپنے لیے لینا چاہتے ہیں اس کی محبت. یہ اپنے باس کے لیے بھی کر سکتے ہیں؟ ہاں کہیں بھی کر سکتے ہیں. آفس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں اپنے باس کے رویے سے پریشان ہوتے ہیں. ہاں ظالم باس کے لیے کر سکتے ہیں. جی ہمارے پاس ایک کالر موجود ہیں. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کاوش بات کر رہی ہوں کراچی لاہور سے. جی جی فرمائیے. جی بولیے. میرا یہ سوال ہے کہ ایک لڑکا مجھ سے تعلق میں آیا 6 سال تک اور کمٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ شادی کروں گا. جب شادی کا ٹائم آیا تو بالکل ہی مکر گئے. تو آپ بتائیں میری رہنمائی کریں کہ میں کیا کروں. دوبارہ پوچھیے گا کہ لڑکے سے جی ایک لڑکے سے 6 سال تک تعلق رہا ہے. اس کے بعد مطلب 6 سال تک اس نے کمٹمنٹ کی ہوئی کہ شادی کروں گا تم سے. اس نے آسرے میں رکھا ہوا اور جب شادی کا ٹائم آیا تو بالکل مکر گیا. تو آپ بتائیں میں کیا کروں اب. بیٹے آپ صبر کریں. مختصر جواب ہے آپ صبر کریں اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم پسند کرتے ہیں وہ ضروری نہیں ہوتا ہمیں حاصل ہو جائے. اور ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو حاصل ہو وہ آپ کے حق میں بہتر بھی ہو. اور یہ بھی اکثر ہوتا ہے کہ بظاہر آپ کو کوئی چیز لگ رہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے حق میں بہتر ہے, وہ اللہ نے اس کے پیچھے کوئی مصلحت رکھی ہوتی ہے. شاید یہ آپ کو بعد میں علم ہو آج سے کچھ عرصے بعد کہ وہ کتنا اچھا اس کے پیچھے کیا مصلحت تھی کہ وہ آپ کو نہیں ملا. بعض دفعہ عمران بھائی میں یہاں عرض کروں کہ ارشد حسن ثاقب صاحب نے جو یہ جملہ ارشاد فرمایا نا آپ صبر کریں, اس سے ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف صبر ہی کریں کہ ٹھیک ہے آپ کے نصیب میں یہ نہیں تھا. اس سے ان کی مراد یہ ہے جو فقیر حضور سمجھا ہے کہ آپ کو 6 سال پہلے جو تعلق قائم کیا تھا وہ تعلق قائم کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میں جو یہ تعلق قائم کر رہی ہوں شرعی بنیادوں پر یہ جائز بھی ہے کہ نہیں ہے. اب اگر آپ کو 6 سال کے بعد اس کا نتیجہ اس انداز میں بھگتنا پڑ رہا ہے تو دیٹ از ٹوٹلی یور فالٹ. یو شوڈ ہیو بین کیئرفل اباؤٹ دس میٹر. آپ نہیں ہیں تو اب آپ کے ساتھ یہ مسئلے آ رہے ہیں. اسی لیے اسلامی تعلیمات کے اندر جو ولی کا کانسیپٹ ہے کہ والدین ہوتے ہیں وہ رشتے کو دیکھتے ہیں, باتوں کو طے کرتے ہیں اور اس کے بعد 2 فیملیز ملتی ہیں اور ایک اچھے انداز میں رشتہ آگے بڑھایا جاتا ہے. تو اس کے ایک اچھے نتائج جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. جب آپ اسلامی شرعی حدود سے خود کو بالاتر سمجھ کر اس قسم کے فیصلے کریں گے تو یقیناً اس کے نتائج پھر اسی قسم کے سامنے. منیر نیازی صاحب کا ایک بڑا خوبصورت شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ تھا منیر آغاز سے ہی راستہ اپنا غلط, تھا منیر آغاز سے ہی راستہ اپنا غلط, اس کا اندازہ سفر کی رائے گانی سے ہوا. تو بعض بار جب سفر رائے گاہ ہو جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تو سٹارٹ ہی غلط لیا تھا. ہمارے پاس ایک اور کالر موجود ہیں. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. بولیے فرمائیے. اچھا مجھے ایک تو آپ کے شو کی تعریف کرنی تھی کہ آپ کے جو علماء کرام ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے جوابات دیتے ہیں. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک صاحب کو جانتی ہوں جو بہت ہی دیندار بہت پرہیزگار ہیں لیکن ان کی زبان سے جو ہے ان کے بہت قریبی رشتہ دار ہرٹ ہو چکے ہیں. تو اگر آپ کسی کو ہرٹ کرتے ہیں تو کیا آپ کی نمازیں اور آپ کے روزے قبول ہوتے ہیں اسی طریقے سے اور آپ کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا آپ لوگوں کو ہرٹ کرنے کے بعد سوچ رہے ہیں کہ آپ کو ملے گا؟ بڑا اچھا سوال ہے. بعض لوگ بڑے دیندار ہوتے ہیں اور بڑی ہماری مشہور شخصیات بھی ہیں جو گالم گلوچ بھی کرتی ہیں دین کے لبادے میں رہتے ہوئے. ان کے بارے میں کیا حکم ہے سر؟ 2 باتیں میں گزارش کروں گا. ایک ہے اللہ پاک کے ساتھ بندے کا معاملہ اور ایک ہے خلقت خدا کے ساتھ انسانیت کے ساتھ معاملہ. انسانیت کے حقوق کو اگر انسان نے پامال کیا اور اللہ پاک کے حقوق وہ پورے کر رہا ہے بظاہر نماز روزہ وغیرہ وغیرہ تو اللہ پاک اپنے حقوق کے معاملے میں تو غفور رحیم حنان منان ہونے کے ناطے ممکن ہے کسی کو معاف بھی فرما دیں. اور غالب گمان یہی ہے کہ اللہ پاک اپنی بخشش کا بہت بڑا حصہ اپنے بندوں کو عطا فرمائیں گے. لیکن جہاں تک انسان کے حق کا معاملہ ہے تو جب تک اس کے ساتھ انسان کا معاملہ صاف نہیں ہو جائے گا اللہ پاک کی طرف سے کوئی بخشش نہیں ہوگی. اللہ پاک نے انسانی حقوق کو اسی وقت معاف کرنا ہے جب ہم اس انسان سے اپنا حق معاف کروا لیں. دنیا میں معاف کروا لیں تو ٹھیک ہے, آخرت میں بھی انسان کو پھر موقع دیا جائے گا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مفلس ہم لوگ اسے کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ پوسا نہ ہو درہم دینار نہ ہو.
فرمایا یہ تو بجا ہے، مارکیٹ میں تو اسی کو مفلس کہتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن آئے گا، اس کی نمازیں پوری ہوں گی، اس کے روزے پورے ہوں گے، اس کی قربانیاں پوری ہوں گی، اس کی زکاتیں پوری ہوں گی، تمام عبادات اور حقوق خداوندی پوری ہوں گے، لیکن اس نے اس کو گالی دی ہوگی، اس کو تھپڑ مارا ہوگا، اس کی غیبت کی ہوگی، اس کی چغلی لگائی ہوگی، اس کے بارے میں تہمت تراشی کی ہوئی ہوگی، یہ سارے لوگ آ جائیں گے اپنے اپنے حقوق مانگنے کے لیے. دنیا میں معاف نہیں کروائے نا، مانگنے کے لیے آ جائیں گے. اب جو بندہ جتنا بڑا حق لے کے آئے گا، اب وہاں پر اس کی نیکیوں میں سے اس کا حق ادا کرنا شروع کر دیا جائے گا. اس کی نیکیاں ان کے کھاتے میں جانا شروع ہو جائیں گی. اور فرمایا کہ اگر نیکیاں اتنی کم ہوئیں یا اصحاب حقوق اتنے زیادہ ہوئے کہ نیکیاں ان کو میٹ نہ کر سکیں، نیکیاں ختم ہو گئیں، تو فرمایا کہ پھر اس کے بعد آگے کیا کیا جائے گا؟ باقی بندے بچتے ہیں لیکن نیکیاں تو ہیں کوئی نہیں. فرمایا کہ پھر ان لوگوں کے جو گناہ ہیں وہ اس کے اوپر لادے جانے شروع ہو جائیں گے، اور اپنے گناہوں کے ساتھ اور اصحاب حقوق کے گناہوں کے ساتھ اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اس لیے نمازیں بھی پوری پڑھیں، اللہ پاک کے حقوق بھی ادا کریں، لیکن خلقت کے ساتھ بھی اسی طرح آپ معاملہ کریں کہ جس طرح اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. جس طرح ان کے حکم پر نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح انسانوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کے ساتھ معاشرت کرنا بھی ہمارا فریضہ ہے. اور بالکل مطلب ایک پورٹریل جو ہے وہ اسلام کا، آپ کوئی مذہبی رہنما ہیں یا اگر آپ ایک جنرل ایک عام مسلمان بھی ہیں اور آپ غلط زبان استعمال کر رہے ہیں، تو وہ پورٹریل کتنا برا ہے کہ یہ آپ کا مذہب ہے، اسلام ہے، یہ اسلام ہے. بالکل، کیونکہ اگر وہ شخص دوسرا برا بھی ہے تب بھی اس کو آپ، اگر وہ آپ کو کوئی دل سے اس سے نفرت ہو رہی ہو یا آپ کو برا بھی لگ رہا ہے یا اس سے آپ کا اس نے دل بھی دکھایا ہو، پھر بھی آپ اپنی زبان سے وہ لفظ جو ادا کر رہے ہیں وہ کتنا برا ایک عکاسی کر رہا ہے پورا کا پورا. ہمیشہ کے لیے آپ کا تاثر، آپ کا ذاتی تاثر بھی خراب کرے گا، اور یہ ایکسکیوز دیا جاتا ہے، مذہب پر لیبل لگ جائے گا. اور یہ ایکسکیوز دیا جاتا ہے کہ نہیں، قرآن میں بھی تو اللہ نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، تو یہ اللہ کو تو زیب دیتا ہے. مطلب یہ آپ بندے ہو کہ نہیں، وہ ایک بندے کے بارے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس نے گستاخانہ باتیں کیں، اس کو صرف جواب دیا گیا، صرف حقیقت کا چہرہ اسے دکھلایا گیا، گالی نہیں دی گئی، برے الفاظ کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا، صرف آئینہ دکھلایا گیا. اہم نقطہ ہے جس کی طرف حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے قرآن میں ولد الزنا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ کسی زانیہ کی اولاد. تو یہ اس کو گالی نہیں تھی، that was the reality. وہ بیسیکلی تھا ہی وہ، تو اس کو صرف اس کی اصلیت بتائی گئی کہ تم نبی کے بارے میں بات کرو، تمہاری اوقات یہ ہے. تو قرآن میں اللہ نے نعوذ باللہ گالی نہیں دی، اللہ کی طرف گالی کی نسبت کرنا یہ خود ایک کفر ہے جس سے بندے کو اجتناب کرنا چاہیے. جی میرا خیال ہے کہ بہت ہی واضح اس کا جواب ملا. جی ہمارے آڈینس میں سے کوئی خاتون ہے جو سوال کرنا چاہیے؟ جی جی پوچھیے. السلام علیکم، میرا نام سمیہ اظہر ہے. میرا مفتیان اکرام سے یہ سوال ہے کہ دودھ شریک بہن بھائیوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آیا جو دو بہن بھائی یا دو بھائیوں نے دودھ پیا ہو ساتھ، جیسے کزن نے اور دوسرے کزن نے پیا ہو، تو صرف وہی دونوں بھائی ہوں گے یا پھر اس کے باقی بہن بھائی بھی دونوں کے بھائی ہوں گے، بہنیں ہوں گی؟ اچھا، رضائی بہن بھائی جو ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہ اگر دو کزنز نے آپس میں دودھ پیا ہو تو ایک ہی والدہ سے، تو کیا ان کی جو بہن بھائی ہوں گے وہ بھی اس کے بہن بھائی ہوں گے؟ دیکھیں رضاعت کا احکام ان کے لیے عام ہو جائے گا اور وہ بچہ جو ہے اسی والدہ کی اولاد ہو جائے گا. تو اب اس والدہ کے جتنے بچے ہیں اس کے ساتھ اس کا نکاح اور باقی معاملہ وہ سارے کے سارے اسی طرح رک جائیں گے جس طرح اس کی سگی اولاد کے رک گئے. تو وہ بالکل جو اس کے باقی بہن بھائی ہوں گے نا وہ سارے اس کے حکم کے اندر داخل ہو جائیں گے. اچھا مفتی صاحب، کزن میرجز کا آج یہاں ایک خاتون آئی ہوئی تھیں اور انہوں نے بھی کہا کہ بہت ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جب کزن میرجز ہوتی ہیں آپس میں، اور بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ نارملی ایک ویسٹ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ ڈیفارمیٹی کی طرف چلے جاتے ہیں یا مینٹل ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایلمنٹ ساتھ ان کے آتی ہے. کہیں بھی ہمیں مذہب میں کزن میرجز کی ممانعت ملتی ہے؟ نہیں، کزن میرجز کی اسلامک شریعت کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ ایک سوال عموماً لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی نامحرم کا کانسیپٹ اسلام میں ہے کیا؟ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، ہر وہ شخص جس سے کسی لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے نامحرم ہے. تو اب اگر کوئی چچا ہے تو چچا تو محرم ہوگا، اس سے تو نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن چچا کا جو بیٹا ہے جو اس کا چچا زاد بھائی ہے
اس سے اسلامک شریعت کے اندر نکاح جائز ہے، اس وجہ سے وہ اس کا نامحرم ہوگا، اس سے اس لڑکی کو پردہ کرنا ہے۔ ماموں ہے تو وہ محرم ہے، ماموں سے اس کا پردہ نہیں ہے، لیکن جو ماموں کا بیٹا ہے، ماموزاد بھائی ہے، اس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، تو اس سے اس کو پردہ کرنا پڑے گا۔ تو اسلامک شریعت کے اندر جو کزن میرج ہے اس کی بالکل اجازت دی گئی ہے۔ البتہ میڈیکل سائنسز کے اندر بھی ہمیشہ یہ نہیں دیکھا گیا کہ ملٹیپل شادیاں ہوئی ہیں تو وہ یونیفارمٹی کی طرف چلے گئے، کوئی اور ایشو آیا ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ریئر کیسز اس طرح کے بھی ملے ہیں۔ تو اگر بہت زیادہ شادیاں ہوں، یعنی 2 بہن بھائی تھے، ان کے بچوں کی آپس میں ہوئی، پھر ان کے اپنے مزید 2 بہن بھائیوں کے بچوں سے ہو گئی، پھر آگے تیسری نسل میں بھی ہو گئی، تو سم ٹائمز ہمیں یہ آبزرویشن میں آیا ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ میڈیکل سائنسز کے مطابق نیگیٹو گئے ہیں، ادروائز ان جنرل ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے چائنا میں اور ویسٹ میں بھی اب ایسے بھی علاج ہیں کہ اگر آپ کزن میرجز ہوتے ہیں تو بیفور بچے کے برتھ سے پہلے جو پاسبل بیماریاں ہوتی ہیں وہ ان کو ٹریٹ کر دیتے ہیں، تو یہ شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں اس کے اندر پھر تھوڑی سی بحث ہمیں ڈیبیٹ میں جانا پڑے گا کہ اس کے معاملات کیا ہیں، اس کی نوعیت کیا ہے۔ اگر اس کی نوعیت یہ ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ اس کے اسپرمز کے ساتھ ہو رہی ہے تو وہ تو بالکل غیر شرعی ایک بات ہو جائے گی۔ اگر وہ اس کی فزیک کے ان اشیاء کے ساتھ یا ان جسم کے حصوں کے ساتھ ہو رہے ہیں جن کو شریعت کے اندر پردے میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر بلا جواز شرعی کے اپنے تمام جو سطر ہے اس کو نامحرم کے سامنے کھولنا وہ شرعاً حرام ہوگا، تو وہ اس سے اجتناب کرنا پڑے گا۔ تو ایسی کوئی بھی ٹریٹمنٹ ہوگی جو کہ اسلامک شریعت سے متصادم ہوگی تو یقیناً اس کو نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی خواتین جو گائنیکولوجسٹ، فیمیل گائنیکولوجسٹ کے پاس خواتین جاتی ہیں، دیکھیں فیمیل گائنیکولوجسٹ کے پاس اگر جائیں گی اور گائنیکولوجسٹ کے پاس کوئی جینون ایشو ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو ٹریٹ کرایا جا سکتا ہے، لیکن یہ جینون ایشو نہیں ہے جو آپ جس کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں کہ بھئی کزن میرجز کی وجہ سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ ہو جائے، تو اس قسم کے جو معاملات ہیں ایسی صورت میں اپنے سطر کا کھولنا ایک عورت کے لیے بھی دوسری عورت کے سامنے جائز نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے پاس کوئی کالر یا ہمارے پاس اس وقت کوئی آڈینس میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہے گا؟ جی لائیے مائک ان کو دے دیجیے۔ وعلیکم السلام، مائک تھوڑا قریب کر لیجیے اپنے۔ یہ سوال ہے کہ میرے ناک کا مسئلہ ہے اور روزے میں جب میں وضو کرتی ہوں نماز کے لیے تو مجھے ناک میں پانی ڈالنا ہوتا ہے جس سے میری ناک بند ہو جاتی ہے، تو میں ڈراپ لے سکتی ہوں روزے میں؟ میرے روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ میں شہنشاہ نقوی صاحب سے اس بات کا جواب چاہوں گا کہ کہہ رہی ہے کہ مجھے سائنس کا پرابلم ہے کہ وہ ان کو ناک میں ڈراپس ڈالنے پڑتے ہیں اپنی بریدنگ کو۔ جی اگر ڈراپ یا ایسی کوئی دوا جو حلق سے گزر کے پھر حلق سے گزرے گی تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ ENT رہ جاتی ہے بات کہ اگر یہ ایسا نہیں کریں گی تو ان کو روزہ کیا، ان کی جان مشکل میں آ جائے گی، تو پھر ان پر تو روزے کا وہ فدیہ دینا پڑے گا اور ان کے لیے روزہ ہی نہیں ہوگا، ان کو اگر اپنی جان کا مسئلہ ہے، ان کی اگر تکلیف۔ جی میں اس میں یہ عرض کروں گا، بہن کا اصل سوال ابتدائی حصہ یہ بھی تھا کہ میں وضو میں جو ناک میں پانی ڈالتی ہوں اس سے ناک بند ہوتی ہے۔ اچھا، تو بہن اسی طرح کا معاملہ تھا، تو ایسی صورت کے اندر بس آپ اس بات کا مزید خیال کریں کہ وضو کے اندر ناک میں پانی ڈالنا فرائض میں سے نہیں ہے، آپ فقط اگر انگلی کو گیلا کر کے بھی اپنے ناک کے اندر صفائی کر لیتے ہیں تو وہ کافی ہوگا، تو وہ فریضہ وضو کے اندر داخل نہیں ہے، تو اگر آپ اس سے اجتناب کرنا چاہیں تو وقتی طور پر کر سکتی ہیں تاکہ آپ کو ناک بند ہونے کا جو مرض ہے وہ لاحق نہ ہے، لیکن اگر آپ نے ڈراپس ڈالے تو پھر وہی نتیجہ ہوگا جس کی طرف شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے اشارہ فرمایا۔ اچھا شہنشاہ صاحب، بعض دفعہ آپ ناک پانی ڈالتے ہیں تو وہ حلق تک آ جاتا ہے وضو میں، تو کیا آپ کا وضو وضو تو اگر حالت روزہ میں وضو کر رہے ہیں تو حلق سے کھانا پینا، حلق سے کسی چیز کا اتارنا روزے کو باطل کرے گا۔ اور جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا ہاتھ دھونا، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، یہ وضو کے واجبات میں سے نہیں ہے۔ واجبات میں چہرے کا دھونا ہے، ہاتھوں کا دھونا ہے، سر کا مسح ہے، پیر کا مسح ہے، ہمارے برادران اہل سنت کے یہاں پیر دھوئے جاتے ہیں، تو یہ واجبات میں سے ہیں۔ تو جو شخص وضو کی حالت، روزے کی حالت میں وضو کر رہا ہے تو اسے احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ ناک میں پانی نہ ڈالے اگر وہ حلق سے اترنے کا اسے اندیشہ ہے۔ جی جناب، آپ دیکھ رہے ہیں عہد رمضان، مرکز دو جہاں میں ہمارے جو علماء اکرام ہیں ان سے ہمارے سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بہت کمپلیکیٹڈ سوالوں کے بھی جواب ملے اور آج کچھ بیسک سوالوں کے بھی جواب ملے، یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ آپ دیکھتے رہیے عہد رمضان، ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف۔ عہد رمضان میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ 11 رمضان مبارک، آج آپ سب جانتے ہیں جمعۃ المبارک کا دن ہے اور آج کا یہ روزہ بھی
اب اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے. کچھ ہی دیر بعد ہمارے پاکستان کے کچھ علاقوں میں تو شاید افطار ہونا شروع ہو بھی گیا ہو, تھوڑی دیر میں کراچی میں بھی ہو جائے گا, جہاں سے ہم آپ کے لیے لائیو یہ ٹرانسمیشن لے کر آ رہے ہیں ایکسپریس انٹرٹینمنٹ اور ایکسپریس نیوز پر ایک ساتھ. اور ہمارے ساتھ یہاں ایک بچہ ہے جو کہ ڈیٹول کے کاؤنٹر پہ ہے, وہ آپ کو ڈیٹول کو گرائے بغیر اچھا. اور ایک اور بات میں آپ کو یہاں کہتا چلوں کہ بچوں, نلکے کو بند کر کر کے جب بھی آپ ہاتھ دھوئیں تو جو انٹرمیڈیٹ جو ٹائم ہوتا ہے نا, اس میں پانی کو کھلا مت چھوڑا کریں. آنے والے کچھ سالوں کے بعد, شاید 2 دہائیوں بعد, پاکستان میں بھی پانی کی اتنی شدید قلت ہونے والی ہے کہ ہم شاید جب نہایا بھی کریں گے تو یہ جو شاورز ہیں اس کو استعمال نہیں کر پائیں گے. منہ دھونے کے لیے بھی آپ کو شاید گلاس کے میں ایک پانی ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے, لیکن اگر اسی طرح آپ نے کیا تو پھر یہ وقت آ سکتا ہے. اپنے بچوں کو ٹرین کیجئے کہ پانی کا استعمال کم سے کم, جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں گھر کے باہر گاڑیاں دھو رہے ہوتے ہیں ڈرائیورز اور سرونٹس, پانی موٹر چل رہی ہے تو پانی گرے چلا جا رہا ہے, گرے چلا جا رہا ہے. میرا دل چاہتا ہے, اور میں یقین کریں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کہیں میں سے گزر رہا ہوتا ہوں اور کہیں کسی گھر سے پانی نکل رہا ہوتا ہے تو میں بیل بجا کے ان سے کہتا ہوں کہ پلیز موٹر سے جو پانی ایکسٹرا اوپر جا رہا ہے اس کو روکیں, اس لیے کہ یہ اسراف ہے, اور انہو لا یحب المسرفین, اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ کرے دیا بھاشا ڈیم جلدی سے بن جائے, لیکن اگر وہ بن بھی گیا تو بھی پانی کی شدید قلت ہونے والی ہے انٹرنیشنلی, ملک ہمارا ہو یا کوئی اور. ساؤتھ افریقہ میں یہ پانی کا ڈرتھ, یہ پانی کی کمی آلریڈی ہو چکی ہے, اور کچھ شہر پانی سے بالکل خالی ہو چکے ہیں. اس لیے ابھی سے اپنے بچوں کو ٹرین کیجئے, اور بڑے خاص طور پہ اس ٹریننگ کا حصہ بننا ان کا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ یہ ہماری سوچ جو ہے یہ ہمارے بڑوں میں بھی بعض دفعہ بہت نہیں ہوتی, جس کا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے بھی ایسا نہیں کرتے. آج ہمارے ساتھ جو روزے کی افطاری کے لیے, اپنی روزہ کشائی کے لیے جو بچے آئے ہیں, آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ سفیان. سفیان, بڑی زبردست. آپ نے جو گرین کلر کی جو پہنی ہوئی ہے ٹوپی؟ سمیر. سمیر. شہروز. شہروز. متین. متین. وانیہ. ہاں, وانیہ. وانیہ. جناب یہ تمام جو بچے ہیں یہ روزہ کشائی کے لیے آج بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کی عہد رمضان کی ٹرانسمیشن میں آئے ہیں. بچوں کا جذبہ بڑا پیارا ہوتا ہے, جب یہ پہلا روزہ رکھتے ہیں تو یہ روزہ ان کو ہمیشہ یاد رہتا ہے. اپنے بچوں کو ترغیب دیجیے, چاہے چھوٹی عمر کے ہی ہوں, لیکن یہ ان کے اندر یہ تھاٹ ڈیولپ کیجیے کہ روزہ رکھنا بہت ہی اہم عبادت ہے. اور آہستہ آہستہ کر کے آج شاید ان کے اور جو چھوٹے بچے ہوں گے انہوں نے شاید آدھا روزہ رکھا ہوگا, کھوجا رکھا ہوگا, عجیب عجیب سی ٹرمز ہوتی ہیں, چلتا ہے, سب چلتا ہے. لیکن جب آپ اپنی اس ایج میں آئے جہاں آپ کے اوپر روزے واجب ہیں, وہاں آپ کو روزے رکھنے چاہیے. اس سے پہلے بچوں کو ایٹ لیسٹ ٹریننگ دینا شروع کرتے ہیں. جناب بہت بہت مبارک ہو آپ کو, آپ کا پہلا روزہ. سوئیاں بھی جا رہی ہیں, ابھی سے عید کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. جناب 5واں روزہ ہے, ارے بھائی, اور بال تم نے اوپر سے ڈائی بھی کر لی ہیں, ذرا دکھاؤ مائیکل جیکسن, یہ کہاں سے تم نے بال ڈائی کیے؟ آپا نے کر دیے تمہاری بال ہیں؟ تجربہ گھر میں. گھر میں خود ہی کیا کیا تھا؟ جی بلیچ لگائی. بلیچ کون ہے یہ؟ اس کی بہن, اس کی امی جو اس کے اوپر تجربے کر رہی ہے, اور اپنے بال اس کے بعد وہ ڈائی کرتی ہے. پہلے بچے کو دیکھتی ہے کہ یہ گنی پگ جو ہے یہ صحیح کلر ڈائی ہو کے نکل رہا ہے کہ نہیں, اور اس کے بعد پھر اپنے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتی ہیں آپ. بڑے افسوس کی باتیں ہیں. بچوں کے اوپر اور معصوم بچوں کے اوپر تو ظلم نہ کریں, ان کے بال ابھی بڑے نازک ہوتے ہیں. آپ بھی اپنے اوپر تجربے نہ کریں یار, یہ کیا پیلے سے بال کر لیتے ہیں, ایسی بہت پیاری ہیں. جناب ایک نعت ہے, سیریس ہو جانا چاہیے میرا خیال ہے, کیونکہ جب نعت کا ذکر ہوتا ہے تو پھر یہ ساری جو چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے یہ ایک سیریسنس کی طرف چلی جانی چاہیے, کیونکہ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ, اس کا ذکر صرف میں نہیں کر رہا بلکہ میرے ساتھ تمام جو فرشتے ہیں وہ بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت نعت ہے جو منیبہ شیخ صاحبہ نے آج سے کئی سال پہلے جب وہ حیات تھیں تو انہوں نے پڑھی تھی. دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتہ تیرا, معجزہ حرف صوت کا زمزمائے صدا تیرا. پیش خدمت. دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتہ تیرا, معجزہ حرف صوت کا زمزمائے صدا تیرا, دل میں اترتے حرف سے. اے میرے شاہ شرق و غرب
جانے جوی غذا تیری اے میرے بوریا نشین سارا جہاں گدا تیرا دل میں اترتے حرف سے جاں تیری سر بسر جمال دل تیرا انعام مثال تجھ کو تیرے عدو نے بھی دیکھا تو ہو گیا تیرا دل میں اترتے حرف سے یوں تو تیری رسائیاں فرش سے عرش تک محیط میں نے تو اپنے دل میں بھی پایا ہے نقش پا تیرا دل میں اترتے حرف سے میرا تو کائنات میں تیرے سوا نہیں کوئی عرض تیری سما تیرا بندے تیرے خدا تیرا دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا معجزہ حرف صوت کا زمزمائے صدا تیرا دل میں اترتے حرف سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Ramazan